صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس پہنچ جاتا تھا. پھر سب میں چرچا ہوتی تھی, بھائی دن میں قسم کھائے, آج سب جمع ہو گئے. پھر وہ سبوں میں بات ہوتی, چلو توبہ تو کر لیے ہیں, آج سن لیتے ہیں, اس کے بعد سنیں. پھر دن میں وہ توبہ ہوتا تھا, پھر دن قرآن سنیں گا. پھر رات میں لوگ پہنچ جاتے تھے, جو پہنچ جاتے تھے. وجہ یہی تھی کہ قرآن کے اندر ایک حلاوت ہے, ایک مٹھاس ہے, ایک کیفیت ہے قرآن کی تلاوت کے اندر. اور وہ حلاوت, وہ مٹھاس, وہ تلاوت اور وہ کیفیت اسی آدمی کو ملے گی. قرآن کا معنی اور مطلب ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, پھر بھی ہمارے اوپر ایک اثر کرتا ہے, ایک مٹھاس ہم کو معلوم ہوتی ہے. اور وہ مٹھاس ایسی ہے کہ آپ کو وہ مٹھاس نہیں لگتی, وہ ایک دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو یقین نہ ہو تو چند روز لگاتار آپ قرآن کی تلاوت قاعدے سے کر کے خود سے دیکھ لیں, دنیا کی کوئی بھی چیز کے اندر وہ مٹھاس آپ کو محسوس نہیں ہوگی, وہ حلاوت, وہ شیرینی محسوس نہیں ہوگی جو قرآن مقدس کے اندر ہے, اس کی تلاوت کے اندر, اس کے سننے کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کے پاس مکہ کے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ابو قحافہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو, ہمارے بچے, ہماری عورتیں وہ برباد ہو رہی ہیں. کیوں ہے؟ تمہارا بیٹا جو ہے رات میں قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتا ہے اور ہماری عورتیں اس پر فدا ہو رہی ہیں. کیوں فدا ہوتی تھی؟ وجہ ایک ہی تھی, قرآن کے اندر جو مٹھاس ہے, ایک مرتبہ جس نے اس مٹھاس کو چکھ لیا کبھی بھی اس سے ہٹے گا وہ انسان نہیں. آپ نے سنا ہوگا مکہ میں جو بھی حربہ ہو سکتا تھا, مکہ کے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اور مسلمانوں کو کفر کی طرف لانے کی کوشش کی. لیکن قرآن کی حلاوت ایک مرتبہ محسوس کرنے کے بعد, چکھنے کے بعد, پھر وہ دین اسلام سے تمام تر تکالیف کو برداشت کر لیے, لیکن دین اسلام سے وہ نہیں پھیلے. وہی قرآن کی اثر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مندر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں, دماغ میں آیا مکہ کے سب سے بہادر انسان کہ مکہ کے اندر اتنا پیدا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے, نتیجہ یہ ہوگا کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے گا, ورنہ ہمارے باپ دادا کا دین ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. ایسے ہی لوگ مسلمان ہوتے گئے, ہمارے باپ دادا کے مذہب کو ماننے والے کون رہیں گے؟ حضرت ابوبکر تلوار لے, حضرت عمر فاروق تلوار لے کے چلتے ہیں, نکلتے ہیں, راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں, پوچھتے ہیں عمر کیا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد نے مکہ کے اندر ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے, میں جا رہا ہوں, محمد کو آج قتل کر دوں گا. نہ محمد رہیں گے, نہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین برباد ہوگا. اب وہ بھی مسلمان تھے اندر سے, انہوں نے کہا کہ یہ تو غضب ہو جائے گا, نبی کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جائے گا. اب ان کا رخ بدلنے کے لیے کہا گیا کہ عمر تم محمد کو کیا قتل کرنے جاؤ گے, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے تم کو. اب حضرت عمر فاروق طیش میں آ گئے, چلو پہلے بہن اور بہنوئیے کو ختم کر دیتے ہیں. گئے ان کے گھر پہ, اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, بہن اور بہنوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. کہ بار کھٹکھٹایا, کون ہے بھائی؟ عمر. جلدی سے سب نے قرآن کا جو صحیفہ تھا لکھا ہوا تھا اس کو چھپا کر رکھا, گیٹ کھولا, بہنوئی کی دھنا دھن مارنا شروع کر دیا بہنوئی کو کہ تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ. چپ ہے. اب جو ہے
बहन को गुस्सा उठा कि हमारे शौहर नामदार को ये मारे हुए जा रहा है। बहन ने कहा हाँ उमर सुनो, मैंने कुरान ये इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। बहन को भी लगा कुछ रहा। बहन का नाम हज़रत फातिमा था। खून निकलने लगा। जब बहन पे खून निकलते हुए देखा हज़रत उमर फारूक ने, तब उनको थोड़ा एहसास हुआ, शर्मिंदा हुए और बहन से कहा कि तुम क्या पढ़ रही थी, लाकर हमको सुनो। बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, तुम उस पाकीज़ा सहीफा को, उस पाकीज़ा नुस्खा को छू नहीं सकते हो। हज़रत उमर फारूक ने गुस्सा किया और उसके बाद बहनों ने पढ़ना शुरू किया। जो पढ़ते जाते थे कुरान की आयत, उनके दिल के अंदर उतरता चला गया और नतीजा ये हुआ कि उसी वक्त वो मुसलमान हो गए। अब वहां से चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पहले चले थे मंदिर से कत्ल करने के इरादे से, अब चल रहे हैं बहन के घर से ईमान लाने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। दारे अरकम पहाड़ के खो के अंदर एक मकान था, हजरत अरकम इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों ने देखा कि हजरत उमर फारूक के हाथ में तलवार है और वो भी नियाम में नहीं है, आ रहे हैं। सहाबा किराम ने कहा उमर आ रहे हैं, ए अल्लाह के नबी उमर आ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आने दो, अगर वो नेक इरादा से आया है तो बखैर, और अगर वो बुरे इरादा से आया है तो उसी की तलवार उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। किवाड़ खोला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पकड़े, पूछा उमर किस इरादे से आए? फौरन उन्होंने कहा ईमान लाने को या रसूल अल्लाह, और वो ईमान ले आए। वजह क्या थी? कुरान की वो हलावत और मिठास जिसने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे इंसान को, जो इतने गजबनाक बने हुए थे कि नबी मोहतरम को कत्ल करने के इरादा से निकले, और कुरान की एक मिठास ने उनके तमाम गुस्से के जहर को रफ़ू कर दिया, दफा कर दिया, और वो इस्लाम के दामन में आ गए। कहने की बात यही है, आप तो कुरान की तिलावत में मिठास महसूस नहीं होती। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में नहीं होगा। आप मुस्तकिल पढ़ें उसको, और हफ्ता 10 दिन जब होगा तो आपको जरूरी काम भी रहेगा, उस काम को आप छोड़ देंगे, लेकिन कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ेंगे। और होता यही है, एक दिन हमने पढ़ा नहीं असर होगा, इसलिए कि हम अरबी को नहीं जानते, उसकी मिठास उतनी नहीं आएगी। लेकिन जब हम बार बार उसको चूसते रहेंगे, यानी पढ़ते रहेंगे, तब उसकी मिठास आने लगेगी, और जब आएगी तो यकीनी बात है वो जाएगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान की मुक़द्दस की तिलावत